2 دفعہ پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی، عمران خان سے جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، شاہ محمود ان کا تعلق ہے ملتان سے، ان کو اٹک جیل میں بھیجا گیا ہے۔ اسد عمر کا تعلق اسلام آباد اور کراچی سے ہے، ان کو راجن پور جیل میں بھیجا گیا ہے۔ جیل برو تحریک نے آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے، تو وہ 91 دن کا مطلب بھی 90 دن نہیں ہو سکتا، اس لیے 90 دن کے اندر ہی انہیں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ آ گئی، ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس بھی کیا آربیٹری ڈکٹا کے ذریعے سے۔ وہ جنرل الیکشن جو ہے پنجاب کا ہو یا کے پی کا ہو، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ انشاءاللہ العزیز میجورٹی کے ساتھ واپس آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے محکوم، مظلوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ پاکستان میں اس وقت 2 طرح کی نہیں بلکہ 3 طرح کی محاذ آرائی جاری ہے۔ سب سے بری محاذ آرائی وہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم امپورٹڈ شہباز شریف نے شروع کی ہے۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے، اس لیے کہ پاکستان میں جو صرف ایک ادارہ جس کی طرف لوگ امید کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہاں سے شکایت بھی پیدا ہوتی ہے، کبھی کوئی گلہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کوئی سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ادارہ جو سروس ڈیلیوری کرتا ہے وہ اس سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی سروس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، پھانسی کی سزا کو قید کی سزا میں تبدیل کیا جائے، وہ گرفتار ہو اس کو ضمانت پہ رہا کیا جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری مراد عدلیہ سے ہے۔ سارے سوالات کے باوجود بھی وہ واحد ادارہ ہے جس سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ آربٹر ہے اور آخری اس نے پاکستان کے تنازعات جو ہیں وہ فیصلہ کرنے ہیں اور جو آئینی تنازعات ہیں ان کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے اپنے ساتھ جو جڑی بوٹیاں زہریلی تھیں وہ 13 کی 13 جمع کر کے شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں ایک سینئر جرنلسٹ ہے، انگلش جرنلسٹ ہیں بہت لمبا عرصہ، انہوں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں IMF کے پیسے کی ضرورت ہے، جو پاکستان سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں ان کا اگر 5% بھی واپس آپ لے کے آ جائیں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں آپ کو IMF کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا جو احتساب ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے اوپر اس نے کہا کہ ویری گڈ کویسچن، آپ یہ بتائیے آپ کس ٹی وی چینل سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں اس ٹی وی چینل کے کان کھینچوں کہ پیسے لینے کے باوجود تمہارے رپورٹر نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا۔ اس نے سوال اٹھانے شروع کیے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، اور سوال اٹھا رہے ہیں وہ 2۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے جج ہونے چاہیے اور ہمارے خلاف جو کوئی بھی فیصلہ اگر کسی میرٹ کے اوپر بھی آتا ہے تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر کوئی عام آدمی کرے تو اس کے خلاف کنٹمپٹ ہو جاتی ہے، اس کو سزا ہو جائے گی چھوٹی موٹی، لیکن اگر ملک میں جس کو لا کے سائفر کے ذریعے سے اور سازش کے ذریعے سے نوازش کر کے ملک کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے ہیڈ کے طور پہ بٹھایا جائے، وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے طور پہ اگر اس کے منہ سے یہ بات نکلے تو یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اداروں کے تصادم کے حوالے سے۔ اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر 1، نواز شریف نے سپریم کورٹ کے باقاعدہ سجاد علی شاہ کے زمانے میں حملہ کیا تھا۔ اس دن میں سپریم کورٹ کی اسی کورٹ نمبر 1 کے اندر موجود تھا خود، اور ان کیسز کے اندر بھی میں وکیل تھا۔ ایک دوسرا پھر ایک انہوں نے حملہ کیا باقاعدہ جب پیناما کے بارے میں خود پہلے نواز شریف صاحب نے آفر کیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس کی تحقیقات کر لیتے۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو وہ بھاگ گئے تحقیقات سے، ان کو پتہ لگا کہ ہم پکڑے گئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تیسرا جو حملہ تھا وہ کروایا انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف سے، اور جس کے نتیجے میں وہ اس کے پاس اتنی آڈیوز دعوے کے مطابق اور ویڈیوز تھیں کہ لوگ بھاگ گئے اور ان کو اقتدار دوبارہ مل گیا، اور وہ ایک نیا NRO تھا۔ اب اگلے NRO کی تیاری جو کی جا رہی ہے کہ اگلے 5 سال کا کوئی NRO مل جائے، 3 سال 2 سال کا NRO مل جائے، یا اسی عرصے کا NRO مزید ایک اور مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ادارہ آزاد نہ ہو، کوئی ادارہ خود مختار نہ ہو، کوئی ادارہ غیر سیاسی نہ ہو، اور کوئی ادارہ بالکل بھی ایسا نہ ہو جو ان کی تابعداری اور ان کی طرفداری نہ کرے۔ تو ایسے میں انہوں نے بڑے فاضل ججز ہیں، 2 ان کے نام لے کے انہوں نے، ایک اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور دوسرے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ میں نے کافی سارے مقدمات گجرانوالہ میں، لاہور میں، بلکہ بلوچستان میں جا کے بھی ہم نے نیب کے حوالے سے کیس کیے، تو اس لیے میں ان کو جانتا تھا۔ وکالت کے دور سے وہ بہت اچھے جج ثابت ہوئے ہیں، سارے ججز کو ہی ہم جانتے ہوتے ہیں۔
لیکن جب وہ جج بنتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ جج کس قسم کے ہیں. وہ بہت اچھے جج ہیں. اور جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ اور کئی ججز ہیں جو اس بینچ میں تھے جس نے ہماری گورنمنٹ گھر بھجوائی تھی, لیکن ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایک ادارہ تو باقی ہے جس نے پاکستان میں بحران کے خاتمے کے لیے کوئی انیشیٹو کسی درجے کا سو موٹو کی صورت میں لیا ہے, اور اس سے ایک امید ہو چلی ہے کہ شاید یہ تنازعات جو ہیں ان کا فائنلی کوئی سیٹلمنٹ کورٹ کے ورڈکٹ کے ذریعے سے سامنے آ جائے. لیکن وہ پوری طرح سے کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے اور پریشرائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ پہلی میں خطرناک بات تھی جو آپ سے میں شیئر کر رہا تھا, اور اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب ایک جج صاحبہ کا نام صرف لیا تھا تو عمران خان کو کیا کچھ بھگتنا پڑا تھا, اور پھر میں ان کو خود ساتھ لے کے جو جج صاحبہ تھیں ان کی کورٹ میں ساتھ گیا تھا. اور ایک اور کیس جس میں مجھے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور عمران کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ اس دن جو فیصلہ ہوا تھا کورٹ کا وہ ہم کیوں نہیں کورٹ کا فیصلہ پہنچا سکے عمران خان تک, حالانکہ عمران خان سے رابطہ اس دن ممکن ہی نہیں تھا. وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میں محاصرے میں تھا جس علاقے میں رہتا ہوں, اور مجھے ہائی کورٹ کے حکم کے ذریعے سے گھر کے نکلنے کا اور کورٹ تک پہنچنے کا جو عطر من اللہ صاحب کے آرڈر کے ذریعے سے مجھے وہاں اجازت ملی تھی. بہرحال یہ ہسٹری تھی, میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دی, اور اب یہ تازہ حملہ ہے. اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جی کہ پاکستان میں آئین کے مطابق وہ الیکشن نہیں چاہتے, الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کاغ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے, اس لیے کہ لوگ وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے, لوگ انہیں قبول نہیں کر رہے. جو جلسوں میدانوں کی بجائے اور کھیتوں اور کھلیانوں کی بجائے وہ شادی ہالوں اور شبادانوں کے اندر ایک جلسی کرتی ہے خاتون, اور اس جلسی میں بھی لوگ اٹھ کے اس کو پڑھ جاتے ہیں. ایک جگہ ایک خاتون پڑھ گئی تھی, کل پھر پرسوں پھر لوگ اٹھ کے کہ پہلے وہ ووٹ کو عزت تھی, وہ کہ جی کارکن کو عزت دو, ورکر کو عزت, یہ اس کے منہ کے اوپر نعرے لوگ لگا رہے ہیں. حالانکہ اس کے جو باندیاں باندھے ہیں وہ سارے پہلے اٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سننا ہے, آپ نے بولنا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ غلاموں کی پارٹی ہے. جو غلامی سے آزادی کا سفر تھا اس کے لیے عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑیں, اور اب ان اسمبلیوں کے انتخابات انہیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 90 دن. میں نے آپ کو ویڈیو اپنی اگر دیکھیں گے وی لاگ میں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیا اختیار ہے صدر کے پاس اور کیا یہ عرصہ بڑھ سکتا ہے. تو وہ 91 دن کا مطلب بھی 90 دن نہیں ہو سکتا, اس لیے 90 دن کے اندر ہی انہیں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس لیا. سو موٹو نوٹس ٹریگر کرنے کے لیے ایک اور منیب اختر صاحب جج تھے, میں اس میں وکیل تھا گورنمنٹ کا تحریک انصاف کا, وہ بھی ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے ہماری گورنمنٹ جس کی ججمنٹ کی وجہ سے گھر گئی تھی, لیکن ہم نے کبھی ان کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا. ججمنٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ایک حد تک, وہ جس کو فیئر کامنٹ کہتے ہیں, باقی کوئی کبھی تبصرہ نہیں کیا. اب دوسرا اس کا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ آ گئی, ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس بھی کیا آربیٹری ڈکٹا کے ذریعے سے, لیکن اس کو ماننے نہیں دے رہے. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ بہانہ لگایا جی کہ ہم نے ان سے سیکورٹی مانگی, یہ کہتے ہیں الیکشن کے لیے سیکورٹی نہیں ہے, کہتے ہیں الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں, ضمنی الیکشن کے لیے, جنرل الیکشن کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. لیے کہ انہوں پتہ ہے کہ جنرل الیکشن ہوتا ہے اگر تو پھر وہ جنرل الیکشن جو ہے پنجاب کا ہو یا کے پی کا ہو, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ انشاءاللہ العزیز میجورٹی کے ساتھ واپس آنا ہے. 2 جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ اب کوئی آپشن پاکستان کے پاس نہیں رہ گیا تھا سوائے یہ کہ لوگ اب پھر اپنی بات منوانے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں. اور عمران خان نے اس کو بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوبصورت موڑ, جس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا ساحل لدھیانوی نے کہ اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے, تو اس نے ایک جو خوبصورت موڑ دے دیا وہ یہ تھا کہ جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک کے بارے میں تازہ ترین میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود ان کا تعلق ہے ملتان سے, ان کو اٹک جیل میں بھیجا گیا ہے. لاہور سے تعلق ہے عمر سرفراز کا, ان کو بکر جیل میں بھیجا گیا ہے. اسد عمر کا تعلق اسلام آباد اور کراچی سے ہے, ان کو راجن پور جیل میں بھیجا گیا. ابھی ہماری ایک ایم پی ہیں سدرا عمران, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, اور اس سے پہلے 2 دفعہ پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی, عمران خان سے جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں. تو میں نے ان کے ہدایات کی روشنی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنوں کے ساتھ کہ کوئی کسی قیمت کے اوپر بھی, ہم کسی قربانی کے ذریعے بھی انشاءاللہ العزیز آزادی رہ کے رہیں گے, اور کوئی ہمیں آزادی کے اس سفر سے نہیں روک سکتا. اور جیل بھرو تحریک نے آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے, اس لیے سارے پاکستان کے لوگ تیاری رکھیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ہدایت پہ ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو لائرز کی ورکرز سپورٹ پی ٹی آئی کی جو کمیٹیز ہیں وہ بھی ہم نے بنا دی ہیں,
تو یہ جتنے بھی ظلم کے ضابطے ہیں، یہ جتنی دونس ہے، یہ جتنی دھاندلی ہے، یہ جتنا جبروت ہے، یہ جتنا حکومت سمجھتی ہے کہ قہر ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے کچھ بھی اس جیل برو تحریک کا راستہ بھی نہیں روک سکتا، اور جو الیکشن ہے اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جد و جہد صرف ایک کام کے لیے، ہر ادارہ، ہر شخص، ہر بڑے سے بڑا ترم خان وہ آئین کے نیچے ہے اور قانون کے تابع ہے۔ یہ جد و جہد انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے کامیابی تک۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔